السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، میں نے آپ کے لیے ایک بہترین ٹاپک لایا ہے۔ آئیے چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، أو كما قال على النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم دائما أبدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا موضوع ہے حسد سے بچنا۔ اس حدیث میں حسد سے بچنے کی تاکید کی ہے۔ ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، لوگوں حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ ایندھن کو کھا جاتی ہے۔ انہی وجوہات کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تعلیم دی ہے کہ اپنے دلوں کو حسد سے بچائے رکھو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاعَدُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، باہمی دشمنی نہ رکھو، اللہ کے بندو سب بھائی بھائی بن کر رہو۔ حسد ایمان کے منافی ہے، ایک دل میں دونوں نہیں رہ سکتے، اس لیے فرمایا گیا وَلَا يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبٍ عَبْدِ الْإِيمَانُ وَالْحَسَدُ۔ نسائی شریف کا حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کسی بندے کے دل میں ایمان اور حسد جمع نہیں ہو سکتا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حاسد کے سوا سب آدمیوں کو خوش کر سکتا ہوں، کیونکہ حاسد زوال نعمت کے بغیر راضی نہیں ہوتا۔ حسد کفار و مشرکین، یہود و نصارہ اور منافقین کی خصلت ہے۔ اہل کتاب کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اہلی کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں ایمان سے پھیر کر پھر کفر کی طرف پلٹ لے جائے، اگرچہ حق ان پر ظاہر ہو چکا ہے، مگر اپنے نفس کی حسد کی بنا پر تمہارے لیے ان کی یہ خواہش ہے تم عفو و درگزر سے کام لو، یہاں تک کہ اللہ خود ہی اپنا فیصلہ نافذ کر دے۔ مطمئن رہو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یعنی حسد نہایت بری بلا ہے جس سے اللہ کی پناہ ڈھونڈنی چاہیے۔ قرآن مجید میں حاسد کے شر سے اللہ کی پناہ چاہی گئی ہے، جیسا کہ ارشاد ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں حاسد کی شر سے جب کہ وہ حسد کرے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے حاسد کی شر سے بچنے کے لیے 10 احتیاطی تدابیر بتائی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے ویڈیو میں یہ 10 تدابیر بتاؤں کہ کیسی تدابیر ہے اس سے بچنے کے لیے۔ بہرحال حسد جو ہے نا وہ انتہائی قبیح اور عمل ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں، حسد کرنے سے سوائے نقصان کی کوئی فائدہ نہیں ہے، اور جس سے حسد کر رہا ہے اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ حسد کرنے والا خود اپنا دشمن ہوتا ہے۔ حسد کا مطلب تو صاف ہے کہ اللہ نے ایک نعمت کسی کو دی ہے اور کوئی دوسرا شخص اللہ کے اس فیصلے پر خفا ہے، تو یہ کس قدر بری بات ہے۔
دنیا میں حاسد ہمیشہ رنج و الم میں گرفتار رہتا ہے۔ جس پر حسد کر رہا ہے وہ تو عیش کر رہا ہے اور یہ خود حسد کی آگ میں جل رہا ہے۔ نعمت والے کی نعمت تو اس کے پاس رہی اور دشمن برابر حسد کی آگ میں جلتا رہا، تو یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ آدمی اپنے سر ایسی مصیبت مول لے۔ بہرحال حسد ایک قبیح عمل ہے، اس سے ہر صورت میں بچنا چاہیے۔ اب ترجمہ کو دیکھو۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ لوگوں حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کہا جاتا ہے جس طرح آگ ایندھن کو کہا جاتی ہے۔ ایک مرتبہ پھر سنیے، لوگوں حسد سے بچو کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کہا جاتا ہے جس طرح آگ ایندھن کو کہا جاتی ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔